یہ برسوں سے آباد فلسطینیوں کے وہ علاقے تھے جہاں سے فلسطینیوں کو طاقت کے ذریعے بے دخل کیا گیا تھا۔ یہودی آباد کاروں کی یہ بستیاں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی تصور کی جاتی ہیں۔ لکھتے لکھتے ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ اسرائیلی افواج نے کتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو طاقت کے زور پر جبری طور پر ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں ان کے بسے بسائے گھروں سے بے دخل کیا۔ تحقیق کے جواب میں جو کچھ مل سکا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے نتیجے میں گزشتہ 75 ایئرز میں فلسطینیوں کو بہت ہی بڑی تعداد میں نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا۔ فلسطینیوں کی ان کی برسوں سے آباد بستیوں سے جبری بے دخلی کا سلسلہ 14 مئی سن 1948 کو ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد سے ہی شروع نہیں ہوا، بلکہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا یہ سلسلہ سن 1917 یعنی 1917 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 نومبر سن 1917 سیکریٹری خارجہ آرتھر بالفور نے برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے بااثر رہنما لارڈ روتھشائلڈ کو جنگ عظیم کے اول کے اختتام سے 1 سال قبل ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت سلطنت برطانیہ کے بادشاہ جارج 5 جن کا پورا نام جارج فریڈرک ارنسٹ ایلبرٹ تھا، جبکہ جنگ عظیم اول 11 نومبر سن 1918 یعنی 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی تھی۔ اس وقت سلطنت برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ترک قبائل کو شکست دوچار کر کے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ آرتھر بالفور نے لارڈ روتھشائلڈ کے نام اپنے خط میں دنیا بھر میں مقیم یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی گھر تعمیر کرنے کی تجویز دیتے ہوئے لکھا تھا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان بھجوا رہا ہوں جو کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ فلسطین کے عوام کو ان کے قدیم وطن سے جبری بے دخل کر دیا جائے اور وہاں یہودی کمیونٹی کو بسایا جائے۔ فلسطین پر سلطنت برطانیہ کے قبضے کے بعد لیگ آف نیشنز نے 1920 یعنی 1920 میں برٹش مینڈیٹ کے تحت سلطنت برطانیہ کو فلسطین کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ 1920 سے 1948 تک یعنی 28 برسوں تک فلسطین پر برطانیہ کا مکمل قبضہ رہا اور اس عرصے کے دوران فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے فلسطینی عوام کو ان کی قدیم بستیوں سے نہ صرف جبری بے دخل کیا جاتا رہا بلکہ آباد کاری اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے منصوبے کے تحت دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ 1920 سے 1948 تک یعنی 28 برسوں میں برطانوی سلطنت کے اس دورانیے میں یہودیوں کی آباد کاریوں میں اور زیادہ اضافہ اس لیے بھی ہونے لگا کہ برطانیہ کو برٹش مینڈیٹ کے تحت لیگ آف نیشنز نے پورے خطہ عرب کو کنٹرول کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ نکبہ 1948 نکبہ 1948 سن 1948 کی عرب اسرائیل جنگ جسے آزادی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے کے دوران لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ جنگ اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد ہوئی۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کی اس نقل مکانی کو فلسطینی عوام نکبہ کہتے ہیں۔ نکبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تباہی ہے۔ اس نکبہ کے بعد اسرائیل مزید فلسطینی علاقوں پر آہستہ آہستہ حملے کر کے وہاں قبضے کرتا رہا اور وہاں یہودیوں کی آباد کاری بھی کرتا رہا، جس کی وجہ سے مزید لاکھوں فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ فلسطینیوں کی اس جبری بے دخلی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سوئس
کینال کا مختصر تاریخی جائزہ. A brief history of the Suez Canal. 1956 کا سوئس کینال بحران. 1956 کا سوئس کینال بحران ایک بہت بڑا بین الاقوامی واقعہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں سن 1956 یعنی 1956 کے سوئس بحران کی تفصیلات پر روشنی ڈالوں، ہم سوئس کینال کی تاریخ کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین سوئس کینال کی تاریخ اور اس کی جغرافیائی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں. نہر سوئس یا سوئس کینال ایک اہم آبی گزرگاہ ہے. نہر سوئس جہاں واقع ہوا علاقہ صدیوں سے مصر یعنی ایجپٹ کے حصہ رہا ہے. 1517 یعنی 1517 عیسوی تک مصر پر سلطنت مملوک کی حکومت تھی. 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی فوج نے سلطنت مملوک کو شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا اور مصر کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا. 1882 میں سلطنت برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا. مصر پر سلطنت برطانیہ کا کنٹرول 1952 تک برقرار رہا. 23 جولائی 1952 کو مصر نے برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی. اس بات کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے سلطنت مملوک ہو، سلطنت عثمانیہ ہو یا سلطنت برطانیہ کی حکومت ہو، نہر سوئس کا خطہ ہمیشہ سے مصر کے جغرافیے میں شامل رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نہر سوئس خطہ مصر سے منسلک رہی یا اس کا حصہ رہی. یہ گزرگاہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسیوں کے کنٹرول میں بھی رہی. نہر سوئس مصر کے لیے انتہائی اہمیت رکھنے والی نہر ہے. اس نہر سوئس کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سوئس کینال بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کو بحر احمر یعنی ریڈ سی سے ملانے والی نہر ہے، جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سمندری تجارت کے لیے ایک شارٹ کٹ فراہم کرتی ہے. یہ نہر بین الاقوامی تجارت اور نقل و حمل کے لیے اہم آبی گزرگاہ تھی. نہر سوئس سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے مالا مال نہر بھی قرار دی جاتی ہے. انہی اسباب کے تحت نہر سوئس دنیا بھر کی سلطنتوں اور موجودہ زمانے کے چند ترقی یافتہ اور امیر ترین ممالک کی خصوصی توجہ کا مرکز رہی. سوئس کینال بحران. سوئس کینال بحران اس وقت پیش آیا جب سلطنت برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس کو قومیہ لیا، یعنی اسے نیشنلائزڈ کر لیا. سوئس کینال کے قومیائے جانے کی اس اقدام کے جواب میں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے ایک خفیہ اتحاد قائم کیا. اس خفیہ اتحاد کا مقصد نہر سوئس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا اور صدر جمال عبد الناصر کو اقتدار سے ہٹانا تھا. اسی مقصد کے تحت اکتوبر 1956 یعنی اکتوبر 1956 میں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے تعاون سے مصر پر زبردست حملہ کر دیا. تاہم برطانیہ، فرانس اور اسرائیل پر مشتمل اس اتحاد کے ان اقدامات کی بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت ہوئی، خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین کی طرف سے شدید احتجاج پر اقوام متحدہ نے سوئس کینال بحران کے معاملے پر مداخلت کی اور فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا. اس عالمی دباؤ کے نتیجے میں برطانوی، فرانسیسی اور اسرائیلی افواج کو علاقے سے نکلنا پڑا. 3 رکنی اتحاد کے افواج کے انخلا کے نتیجے میں سوئس کینال بحران نے مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اس طرح بدلا کہ اس خطے پر برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ کم ہوا، جبکہ بڑے کھلاڑیوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا. 1956 کے سوئس بحران کے بعد اسرائیل نے کئی ایسے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو پہلے
عرب ممالک اور فلسطین کے زیر کنٹرول تھے۔ خاص طور پر اسرائیل نے جزیرہ نما سینائی پر قبضہ کر لیا جو مصر کے کنٹرول میں تھا، اور غزہ کا علاقہ جو اس وقت مصر کے زیر انتظام تھا۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے پر بھی قبضہ کر لیا جو جنگ سے قبل اردن کے کنٹرول میں تھا۔ یہ قابل غور بات ہے کہ خطے کی صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ بدلی ہے اور اس کے بعد تنازعات اور علاقائی کنٹرول میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں اس خطے کے نقشے میں آہستہ آہستہ ریاست اسرائیل کا رقبہ مزید سے مزید تر بڑھتا رہا، جبکہ فلسطین کا وہ رقبہ جو اسرائیلی ریاست کے قیام سے پہلے تھا وہ رقبہ کم سے کم تر ہوتا رہا۔